بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے بیان کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا پہلا پارٹ۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم ہے۔ آپ علیہ السلام حسب اور نسب دونوں میں بہت اعلیٰ ہیں۔ خود بھی نبی ہیں اور آپ کی 3 پشتوں میں نبوت ہے۔ والد، دادا اور پردادا تینوں منصب نبوت پر سرفراز تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بڑے شرف والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ خود بھی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زوجہ لیا کے انتقال کے بعد ان کی بہن راحیل سے نکاح فرمایا اور ان کے بطن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنی بہن کی گود میں دے دیا۔ انہوں نے ہی آپ کی پرورش کی۔ پھر ان کے انتقال کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آغوش تربیت میں آ گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور اپنے شباب اور اپنی انتہا پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور دین عطا فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ ایک بار آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خبر دی۔ ترجمہ: اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، اور چونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور وہ بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بھی سمجھ گئے تھے، اس لیے خواب سن کر فرمانے لگے، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے فرمایا، ترجمہ: اور اسی طرح تیرا رب تمہیں منتخب فرما لے گا اور تمام باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت کو مکمل فرمایا۔ بے شک تیرا رب علم اور حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ترجمہ: بے شک یوسف اور اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت میں ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ بھائیوں کو والد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرنا بہت ناگوار گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں مشورہ کیا، یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین پر پھینک آؤ، تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے گا، اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو، کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ مشورے میں اتفاقی رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی، ترجمہ: اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ پھل کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے آپ سے جدا ہونا بہت ناگوار تھا، نیز
اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بھی بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین دہانی کراتے ہوئے عرض کی کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک جماعت میں ہیں تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تویز بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کو اور ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب کو پہنچی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا، پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت اور احترام کے ساتھ لے گئے، اور جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پٹخا، جس سے ان کی قلبی کیفیت اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور تانے دیتا تھا اور خوب برا بھلا کہتا۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا سے کہا، خدا سے ڈرو اور ان لوگوں کو ان زیادتیوں سے روکو۔ یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے کیا عہد کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا؟ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا جو کنعان سے 3 فرلانگ کے فاصلے پر اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا۔ اوپر سے اس کا منہ تنگ اور اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیض اتار کر کنویں میں ڈال دیا، اور جب وہ اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رسی چھوڑ دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ کھول دیے۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی واپس ہوئے اور یوسف علیہ السلام کا اتارا ہوا قمیض ایک بکری کے بچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا، لیکن اسے پھاڑنا بھول گئے۔ رات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چنانچہ جب مکان کے قریب پہنچے تو رونے اور چیخنے چلانے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے چیخنے کی آواز سنی تو گھبرا کر باہر تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے بیٹو، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تمہیں بکریوں میں کوئی نقصان ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ پھر تمہیں کیا مصیبت پہنچی اور یوسف کہاں ہے؟ جواب دیا، ہمارے باپ، ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے دور چلے گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہیں۔ اس کے بعد بھائیوں نے اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر خون سے رنگا ہوا یوسف علیہ السلام کا قمیض پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ قمیض اپنے چہرہ مبارک پر رکھ کر بہت روئے اور فرمایا، عجیب قسم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا مگر قمیض کو پھاڑا تک نہیں۔ چند دن بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کنویں سے نکلنے کا قدرتی انتظام یوں ہوا کہ ایک قافلہ مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ راستہ بہک کر اس جنگل کی طرف آ نکلا جہاں آبادی سے بہت دور یہ کنواں تھا۔ اس کا پانی کھارا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے میٹھا ہو گیا۔ جب قافلے والے اس کنویں کے قریب اترے تو انہوں نے پانی لانے کے لیے ایک شخص کو بھیجا۔ اس کا نام مالک بن زار خزائی تھا اور یہ مدین کا رہنے والا تھا۔ جب یہ کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ڈول پکڑ کر اس میں لٹک گئے۔ مالک نے ڈول کھینچا تو آپ علیہ السلام کنویں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم افروز حسن دیکھا تو انتہائی خوشی سے اپنے ساتھیوں کو سنایا کہ آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک بہت حسین لڑکا ہے۔
مالک بن زار اور اس کے ساتھیوں نے انہیں سامان تجارت قرار دے کر چھپا لیا تاکہ کوئی بھی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس جنگل میں اپنی بکریاں چراتے اور آپ علیہ السلام کی نگرانی بھی کرتے تھے۔ آج جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ دیکھا تو انہیں تلاش کرتے ہوئے قافلے میں پہنچے۔ وہاں انہوں نے مالک بن زار کے پاس حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اس سے کہنے لگے، یہ غلام ہے، ہمارے پاس سے بھاگ آیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے اور نافرمان بھی ہے۔ اگر خرید لو تو ہم اسے سستا بیچ دیں گے، پھر اسے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے خوف سے خاموش کھڑے رہے۔ جب یہ لوگ خریدنے پر راضی ہو گئے تو بھائیوں نے انہیں بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام میں کوئی رغبت تو انہیں ویسے بھی نہ تھی۔ پھر مالک بن زار اور ان کے ساتھی حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آئے۔ اس زمانے میں مصر کا بادشاہ ریان بن ولید تھا اور اس نے اپنی انان سلطنت مصری کے ہاتھ میں دے رکھی تھی۔ تمام خزائن اسی کے تحت تصرف میں تھے، اسی کو عزیز مصر کہتے تھے، اور یہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے گھر لے آیا، اور دوسرے خریدار اس کے مقابلہ میں خاموش ہو گئے۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے کر آیا اور بیوی زلیخا سے کہا، یوسف کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ عمدہ اور نفیس ہو، لباس اور خوراک بھی اعلیٰ قسم کے ہوں، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے کہ یہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین اور جمیل نوجوان تھے۔ جب زلیخا نے آپ کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس نے آپ کے بارے میں لالچ کیا اور موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی تاکہ وہ اس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔ زلیخا نے مکان کے تمام دروازے بند کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ زلیخا کے گھر میں ہی رہائش پذیر تھے اور اسی کی پناہ میں تھے، اس لیے اس کی بات کو نظر انداز کرنا انتہائی مشکل تھا۔ آپ علیہ السلام نے جب خود کو ہر طرف سے گھرا ہوا پایا تو اپنے عزم اور ارادے پر بھروسہ کرنے کے بجائے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی۔ پھر زلیخا کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، بے شک عزیز مصر نے میری پرورش کی، مجھے رہنے کے لیے اچھی جگہ دی، تو کیا اس کا یہ بدلہ ہے کہ میں اس کے اہل خانہ میں خیانت کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اور جو ایسا کرے وہ ظالم ہے، اور ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی اور آپ نے اپنے رب تعالیٰ کی برہان دیکھی تو دروازے کی طرف بھاگے، اور زلیخا ان کے پیچھے انہیں پکڑنے کے لیے بھاگی۔ آخرکار زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام تک جب پہنچی تو اس نے آپ کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر اس کو کھینچا تاکہ آپ نکلنے نہ پائیں، لیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہر نکل گئے۔ زلیخا کے کھینچنے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ حضرت یوسف جیسے ہی باہر نکلے آپ کے پیچھے زلیخا بھی نکلی تو دونوں نے عزیز مصر کو دروازے کے پاس پایا۔ یہ دیکھ کر فوراً ہی زلیخا نے اپنی برات ظاہر کرنے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر سے خوفزدہ کرنے کے لیے ہیلا تراشا اور شوہر سے کہنے لگی، اس شخص کی کیا سزا ہے جو تمہاری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اتنا کہہ کر زلیخا کو اندیشہ ہوا کہ کہیں عزیز طیش میں آ کر یوسف علیہ السلام کو قتل ہی نہ کر ڈالے، اور یہ بات زلیخا کی شدت محبت کب گوارا کرتی، اس لیے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے، یعنی اسے کوڑے لگائے جائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ زلیخا الٹا آپ پر الزام لگاتی ہے اور آپ کے لیے قید اور سزا کی صورت پیدا کرتی ہے تو آپ نے اپنی برات کا اظہار اور حقیقت حال کو بیان کرنا ضروری سمجھا۔
اور فرمایا یہ مجھ سے برے فعل کی طلبگار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھاگا۔ عزیز مصر نے کہا اس بات پر کس طرح یقین کیا جائے؟ حضرت یوسف نے فرمایا اس گھر میں ایک 4 مہینے کا بچہ جھولے میں ہے، اس سے پوچھ لو۔ عزیز مصر نے کہا 4 مہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بولنے کی طاقت دیں گے اور اس سے میری بے گناہی کی گواہی دلوانے پر قادر ہیں۔ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگا اور اس نے کہا کہ اگر ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا تو پھر یہ عورت سچی ہے، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو یہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے ہیں۔ یعنی اگر حضرت یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زلیخا نے ان کو ہٹایا تو کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہوگا، اور اگر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے بھاگ رہے تھے اور زلیخا پیچھے سے پکڑ رہی تھی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوگا۔ زلیخا کی خیانت اور یوسف علیہ السلام کی برات ثابت ہونے پر عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح سے معذرت کی کہ یوسف تم اس بات سے درگزر کرو اور اس پر غمزدہ نہ ہو، تم یقیناً پاک دامن ہو۔ عزیز مصر نے اگرچہ اس واقعے کو بہت دبایا لیکن یہ خبر چھپ نہ سکی اور اس کا چرچا ہو ہی گیا۔ شہر میں شرفاء مصر کی عورتیں زلیخا اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنے لگیں۔ جب زلیخا نے سنا کہ مصر کے اعلیٰ طبقے کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت پر اسے ملامت کر رہی ہیں تو اس نے چاہا کہ وہ اپنی محبت سے مجبور ہونے کا سبب ان کو اچھی طرح عملاً سمجھا دے۔ چنانچہ اس کے لیے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور اس دعوت میں اعلیٰ طبقے کی 40 عورتوں کو مدعو کر لیا۔ ان سب میں وہ عورتیں بھی تھیں جنہوں نے زلیخا پر ملامت کی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ مہمان بنایا اور ان کے لیے انتہائی پرتکلف نشستیں تیار کر دیں جس پر وہ بہت عزت اور آرام سے بیٹھ گئیں۔ دسترخوان بچھائے گئے اور طرح طرح کے کھانے اور میوے ان پر چن دیے گئے۔ پھر زلیخا نے ان میں سے سب کو ایک ایک چھری دی تاکہ وہ اس کھانے کے لیے گوشت کاٹیں اور میوے تراش لیں۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عمدہ لباس پہننے کے لیے دیا اور کہا ان عورتوں کے سامنے نکل آئیے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیا لیکن جب اصرار کیا گیا تو زلیخا کی مخالفت کے اندیشے سے آپ کو آنا ہی پڑا۔ جب عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی تعریف کرنے لگیں۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو تعجب میں ڈوب گئیں اور آپ کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بھر گئی، اور حسن و جمال نے ایسا وارفتہ کیا کہ وہ عورتیں خود کو بھلا بیٹھیں اور آپ کے حسن میں محو ہو کر پھل کاٹتے ہوئے بے خودی میں اپنے ہی ہاتھوں پر چھری چلا دی اور بے ساختہ پکار اٹھیں سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں بلکہ عزت والا فرشتہ ہے۔ عورتوں کا یہ حال دیکھ کر زلیخا نے ان سے کہا کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اب تم نے دیکھ لیا اور تمہیں معلوم ہو گیا کہ میری شدت محبت کس وجہ سے تھی۔ میں نے یقیناً ان کا دل لبھانا چاہا لیکن انہوں نے خود کو بچا لیا۔ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میں اس عبرانی غلام کی وجہ سے بدنام ہو گئی ہوں اور میری طبیعت اس سے نفرت کرنے لگی ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اسے قید کیا جائے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور میں ملامت سے بری ہوں۔ یہ بات عزیز مصر کو بھی سمجھ آئی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔